Assalamu alaikum viewers. Welcome to lecture 29 of International Marketing subject. The topic for today's lecture will be International Strategic Alliances. Viewers, हमने जो पिछले lectures इस subject के deliver किए उसमें off and on हम discuss करते रहे हैं कि एक firm जो है need to collaborate, need to cooperate with other firms and other entities to expand in international markets. اور آج کل کے وقت میں یہ ضرورت جو ہے وہ بلکہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ کہ ایک فرم کو جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں انگیج ہوتی ہے ایک بڑے بزنس کی ایک بڑے انوائرمنٹ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. نہ صرف انوائرمنٹ بڑی ہے, hence often can be beyond the capacity of one firm to really successfully engage in many world markets around the globe. Because the market can be too huge, the market can be too dispersed, the market can be too varied. And have firms need to forge alliances, need to forge cooperation with other firms to fruitfully, gainfully engage in a very diverse, very varied, very distant and very large world markets. At the same time, technologies are also becoming more complex. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بڑھتی جا رہی ہے اور ہر سفیر میں اور ہر ایریا میں نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, نئی نئی مینجمنٹ پریکٹسز آ رہی ہیں جو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں, جو زیادہ کمپلیکس ہیں, جو اب ممکن نہیں ہے ایک فرم کے لیے ٹو افیکٹولی ماسٹر اسکلز ان every aspect of a product or a service. تو ضروری ہو جاتا ہے ایک فرم کو کہ وہ alliances بنائے. اور alliances تو نیچرلی ہوتی ہی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فرم نے اگر کوئی چیز بنانی ہے, seldom a firm will be totally integrated. کہ بالکل ویلیو چین کی ابتدا سے لے کر اینڈ تک سارے کام خود کرے. ہر فرم کے کوئی نہ کوئی سیلرز ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی سپلائرز ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے فرم آؤٹ سورس کر رہی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں فرم کوآپریٹ کر رہی ہوتی ہے یا آگے کسی چینل کو بیچ رہی ہوتی ہے جو آگے فائنل کسٹمر کو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو ضرورت تو پڑتی ہے تقریباً ہر انڈسٹری میں, ہر سچویشن میں فرم کو ضرورت پڑتی ہے کوآپریشن کی دوسری فرموں کے ساتھ. اب ایک فرم ایک کوالٹی پروڈکٹ اپنی کمپیٹنگ فرم سے بہتر اس وقت تک نہیں بنا سکتی جب تک کہ فرم جو ہے اس کے سپلائرز بھی کمپیٹیٹرز کے سپلائر سے بہتر نہ ہو. ایک فرم جو ٹیلی ویژنز بناتی ہے یا ایک فرم جو گاڑیاں بناتی ہے یا ایک فرم جو فیشن کے اپیرلز بناتی ہے, ایک فرم جو جوتے بناتی ہے, وہ نہیں بہترین کوالٹی کا پروڈکٹ بنا سکتی, بہترین ویلیو کا پروڈکٹ بنا سکتی جب تک کہ اس کی ایکسیس ٹو را مٹیریلز, ایکسیس ٹو سپلائز بھی کمپٹیشن سے بہتر نہ ہو. اور اسی طریقے کے ساتھ ایک فرم بہترین طریقے سے اپنے پروڈکٹ کو نہیں کسٹمرز کو بیچ سکتی جب تک کہ بیچنے والے جو ریٹیلرز ہیں, جو ہول سیلرز ہیں, وہ بھی انڈسٹری میں بیسٹ نہ ہو. تو ایک فرم کو سکسیڈ کرنے کے لیے نہ صرف کہ اپنی انٹرنل کیپیبلٹیز کو بہترین طریقے سے ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, بلکہ جو اس کے ساتھ جو ویلیو چین میں اور فرمز ہیں ان کے ساتھ بھی بہترین تعلقات رکھنے پڑتے ہیں اور بہترین پارٹنرز چننے پڑتے ہیں, تب جا کے سکسیس ہوتی ہے. تو اسٹریٹجک الائنسز از اے ویری کروشل ایسپیکٹ فار فرم ٹو بی ایبل ٹو سکسیڈ. ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ فرم کی اپنی کیپیبلٹیز بہترین ہو, اس کے بعد بہترین پروڈکٹس ہوں, لیکن وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ کمپٹیشن کے مقابلے میں بہترین طریقے سے کامیاب نہ ہو سکے ہوں کیونکہ اس فرم کی مارکیٹنگ فرمز کے ساتھ, ڈسٹریبیوشن فرمز کے ساتھ یا سپلائرز کے ساتھ بہتر الائنسز نہیں تھی, کمپٹیشن کی بہتر الائنسز تھیں. کئی پروڈکٹس ہم دیکھتے ہیں جو کوالٹی میں, پرفارمنس میں بہتر ہیں لیکن مارکیٹ میں سکسیسفل نہیں ہے. جب وی سی آر آیا نیا نیا مارکیٹ میں, میں سے کئی ایک چھوٹے ہوں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ کمپٹیشن تھا مختلف فرموں میں. ایک وی ایچ ایس ٹیکنالوجی آئی اور ایک بیٹا ٹیکنالوجی آئی.
اور دونوں میں جب VCR نیا نیا آیا بڑا کمپٹیشن تھا, اور جو استعمال کرنے والے جو پروفیشنلز وہ کہتے تھے کہ بیٹا ٹیکنالوجی پرفارمنس کے حساب سے, ایٹریبیوٹس کے حساب سے بہتر ہے VHS ٹیکنالوجی سے. لیکن ایونچولی VHS ٹیکنالوجی کامیاب رہی. اب آج کل جو ہم VCR خریدتے ہیں وہ VHS ٹیکنالوجیز کے زیادہ تر ہوتے ہیں. That has become a dominant technology. Not that it was a superior technology. کیونکہ کسی بھی ٹیکنالوجی کو کمرشل سکسیس بنانے کے لیے اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, جس میں الائنسز ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو فرم جس نے یہ ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا اس کے ڈسٹریبیوٹرز کیسے ہیں, اس کے مارکیٹرز کیسے ہیں, اس کے سپلائرز کیسے ہیں, یہ سب مل کے کامیاب بناتے ہیں کسی آئیڈیا کو, کسی ٹیکنالوجی کو, کسی پروڈکٹ کو. تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, اور خاص کر کے وہ فرمیں جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں کمپیٹ کرنے کی ایسپریشن رکھتی ہیں, ان کے لیے اسٹریٹجک الائنسز بنانا اب ضروری ہو گیا تقریباً ہر انڈسٹری میں. تو لہذا اس کی امپورٹنس کی وجہ سے آج ہم نے خصوصی طور پہ جو ٹاپک ہے وہ اسٹریٹجک الائنسز کا ہے, وہ کہ ہم اس پہ وقتاً فوقتاً ڈسکشن کرتے رہے. لیکن آج اس پہ ہم فوکسڈ ڈسکشن کریں گے کہ اسٹریٹجک الائنسز کیا ہیں, کیوں ضروری ہیں, اینڈ وائی سو مچ نیسیسری فار سکسیڈنگ ان انٹرنیشنل مارکیٹس. کوآپریشن بٹوین انٹرنیشنل فرمز کین ٹیک مینی فارمس, جس میں سے کئی ایک تو ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں. جیسے ایکسپورٹنگ میں ایک فرم ایک ملک سے پروڈکٹس بنا کے تو کسی دوسرے ملک میں ایکسپورٹ کر دیتی ہے. لیکن ایکسپورٹنگ میں ضروری ہوتا ہے کہ اس امپورٹنگ کنٹری میں کوئی ڈیلر, کوئی ڈسٹریبیوٹر, کوئی امپورٹنگ فرم ہو جو ان پروڈکٹس کو وصول کرے اور ایکسپورٹر کے بہاف کے اوپر اس مارکیٹ میں بیچے, سیل کرے, سروس پرووائڈ کرے. اینڈ ہینس این الائنس از نیڈیڈ ٹو سکسیڈ ان ایکسپورٹنگ. تو لائسنسنگ, فرینچائزنگ تو ہے ہی الائنسز بٹوین لائسنسر اینڈ لائسنسی اینڈ فرینچائزر اینڈ فرینچائزی. اب ان میں بڑے ایڈوانٹیجز بھی ہیں, بڑے پٹ فالس بھی ہیں, لیکن کچھ قسم کے بزنسز کے لیے دیز آر دا بیسٹ وے آف ایکسپینڈنگ ریپڈلی انٹو انٹرنیشنل مارکیٹس. اور لائسنسنگ میں یا فرینچائزنگ میں سکسیسفل ہونے کے لیے ایک اچھی اسٹریٹجک الائنسز کا بننا لائسنسر اور لائسنسی میں, فرینچائزر اور فرینچائزی میں بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طریقے کے ساتھ کاؤنٹر ٹریڈ میں الائنسز کی ضرورت ہے. مختلف قسم کے کاؤنٹر ٹریڈز میں جوائنٹ وینچر اگین از این الائنس, اور ایک بہت اہم ذریعہ ہے فورن مارکیٹس میں انٹر کرنے کا, کہ ایک سے زیادہ فرمز اکٹھی ہو کے فورن مارکیٹ میں ایک آپریشنز کو شروع کرتی ہیں, ایک اور ایکوٹی انویسٹمنٹ کرتی ہیں. اب جوائنٹ وینچر پارٹنرز کا ایک بہترین الائنس بنانا, بہترین طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا, ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل ہونا, اسٹریٹجک کمپیٹیبلٹی رکھنا, کلچرل کمپیٹیبلٹی رکھنا, گولز کی کانگروئنسی رکھنا بہت ضروری ہے جوائنٹ وینچر کی سکسیس کے لیے. The scope of forming alliances even go beyond these few modes that we had discussed. جیسے sharing research facilities, joint research programs, sharing production facilities, exchanging market information, exchanging product information, exchanging technology information, اور اس قسم کے اور مواقع ملتے ہیں فرموں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے, ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے, تاکہ فرمز سکسیسفل ہوں اپنے انٹرنیشنل مارکیٹس میں, انٹرنیشنل بزنسز میں. کولیکٹیولی جہاں پہ فرمیں اکٹھی آتی ہیں, خواہ وہ ایکسپورٹ میں ہوں, خواہ وہ لائسنسنگ یا فرینچائزنگ میں ہوں, خواہ وہ کاؤنٹر ٹریڈ میں ہوں, خواہ وہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں ہوں, جوائنٹ وینچر کی فارم میں ہوں, یا ان سے ہٹ کے کوئی اور کوآپریشن ہو, جیسے شیئرنگ آف انفارمیشن ہے, جوائنٹ ریسرچ پروگرامز ہیں, کولیکٹیولی یہ ساری چیزیں کین بی ٹرمز ایز اسٹریٹجک الائنسز. آج کل کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹریٹجک الائنسز ہیں دے آر بیکمنگ ویری کامن, اور فرمز جو ہیں وہ ایکٹیولی اپنی الائنسز کو ورلڈ وائڈ بنا رہی ہیں, اسٹرینتھن کر رہی ہیں. اور فرمز جو کہ سکسیسفل ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس میں, نہ صرف وہ سکسیسفل ہیں بیکاز دے آر گڈ فرمز, دے ہیو گڈ مینجمنٹ,
they have strong strategies, they have good technologies, they have good research, good innovations, good brands and marketing. They are also successful because they are good in forming strategic alliances. آج شاید ورلڈ سین کے اوپر ہمیں کوئی فرم ایسی نہ نظر آئے سکسیسفل جس نے کہ سکسیسفل اسٹریٹجک الائنسز نہ بنائی ہوں اور اس کی سکسیس میں ان الائنسز کا ایک سگنیفیکینٹ رول نہ ہو. تو لہذا اسٹریٹجک الائنسز بنانا سکسیس کے لیے ایک امپورٹنٹ پری ریکویزٹ ہے. اور اسٹریٹجک الائنسز جو ہیں وہ آج کے وقت میں زیادہ بن رہی ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے ان وجوہات کو دیکھ لیں. واٹ آر دا فیکٹرز which are really driving towards growing trend in forming strategic alliances among firms which want to internationalize their business. ایک تو category of such factors is technological. آج کے دور میں کسی بھی پروڈکٹ ایریا میں جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ کسی ایک فرم کی دسترس سے باہر ہیں. یہ ممکن نہیں ہے ایک فرم کے لیے کہ اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے ہر قسم کی ٹیکنالوجی میں ماسٹر ہو جائے. ہم اکثر مثالیں دیتے ہیں کمپلیکس پروڈکٹس کی، جیسے ٹیلی ویژنس ہیں، الیکٹرانک پروڈکٹس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، جیسے کارز ہیں. اب ایسے پروڈکٹس کو بنانے کے لیے سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی میں ماسٹری کی ضرورت ہے، مٹیریل ٹیکنالوجی میں ماسٹری کی ضرورت ہے، پریسیژن انجینئرنگ میں ماسٹری کی ضرورت ہے، برانڈ بلڈنگ میں ماسٹری کی ضرورت ہے، ڈسٹریبیوشن لاجسٹکس میں ماسٹری کی ضرورت ہے، آرگنائزیشنل مینجمنٹ میں ماسٹری کی ضرورت ہے. ان سارے ایریا میں ماسٹری کی ضرورت ہے، تب جا کے ایک فرم کامیاب ہوگی. اور یہ اب جیسے جیسے ٹیکنالوجیز کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں، جیسے جیسے پروڈکٹس کمپلیکس ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے مارکیٹس کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں، کہ آج کل کسی چیز کو بیچنا، کسی چیز کو مارکیٹ کرنا، اٹ سیلف از اے کمپلیکس افیئر. کہ اس کے لیے بڑی سوفسٹیکیٹڈ لاجسٹکس چاہیے. آج کے وقت میں جو سکسیسفل فیشن برانڈ کی جو فرمز ہیں وہ اس لیے صرف سکسیسفل نہیں ہیں کہ وہ اچھی مارکیٹنگ کرتی ہیں یا اچھے اپیرل کو ڈیزائن کر لیتی ہیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن ان کی سکسیس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دنیا کی ایسی مارکیٹ سے کپڑے بنوائیں جہاں سے ان کو بیسٹ پرائسز کے اوپر بیسٹ آپشنز مل جائیں گارمنٹ مینوفیکچرنگ کے، اور اس کو ریپڈلی ٹرانسپورٹ کر کے ان مارکیٹس تک پہنچا دیں جہاں پہ انہوں نے بکنا ہے اور شیلف پہ پہنچ جائیں. اور یہ چیز اس لیے کمپلیکس ہو جاتی ہے جب آپ فرض کریں اگر یورپ میں ایک فرم ہے فیشن برانڈ کی اور وہ یورپ میں بیچنا چاہتی ہے، لیکن وہ گارمنٹس بنواتی ہے چائنا سے یا انڈونیشیا سے یا سری لنکا سے فرموں سے. تو اب جب اس نے گارمنٹس کے ڈیزائن ان کو دے دیے مینوفیکچررز کو تو وہ تو اوپن ہو گئے. اب کمپٹیشن جو ہے یہ کاپی کرنے والے بڑی آسانی سے اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں. لہذا اس ریس اگینسٹ ٹائم کہ سیزن کے شروع میں یہ فرم بر وقت جلدی سے اس نئے ڈیزائنز کو بنا کے تو شیلف پہ پہنچا دے، اس سے پہلے کہ کمپٹیشن کر سکے. ہینس اے کریٹیکل ایسپیکٹ آف سکسیس آف سچ فرمز از آلسو دیئر ماسٹری ان لاجسٹکس، ویئر ہاؤسنگ، ڈسٹریبیوشن، سورسنگ اینڈ ڈیلنگ ود سپلائر اینڈ آؤٹ سورس مینوفیکچررز. یہ ساری چیزیں ہوں گی in addition to their capacity in marketing, advertising, retailing perhaps, and in conceptualizing good designs, good fashion designs. یہ ساری چیزیں مل کے سکسیس لاتی ہیں. تو لہٰذا ایک فرم کو ضروری ہے کہ وہ اسٹریٹجک الائنسز بنائے، کیونکہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کوئی سارے کریٹیکل ایریاز میں وہ سارے کے سارے ایسپیکٹس کی ماسٹر بن سکے. تو اکثر فرموں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈسٹریبیوشن کے لیے آؤٹ سورس کر لیتی ہیں، یا مینوفیکچرنگ کے لیے آؤٹ سورس کر لیتی ہیں، یا ریٹیل کے لیے آؤٹ سورس کر لیتی ہیں. بہت ساری سکسیسفل فرمز ہیں جو کہ پروڈکٹس تو بیچتی ہیں لیکن پروڈکٹس کی آفٹر سیل سروس، پروڈکٹس کی ڈلیوری وہ آؤٹ سورس کر لیتی ہیں کیونکہ اس ایسپیکٹ کو ماسٹر نہیں کر سکتی. تو بہت ساری کوریئر فرمز جو ہیں دے آر ڈی فیکٹو ایکٹنگ ایز ڈسٹریبیوٹرز آف مینی ورلڈ فیمس برانڈس بیکاز ان لاجسٹکس very different type of capabilities and competitiveness are required جو کہ equipment manufacturer کے ماسٹر کرنا ممکن نہیں ہوتا. So alliances بنانا ضروری ہے اس لیے کہ no one firm can master all aspects of technologies and processes and practices that are essentially required to
produce and deliver any product successfully and efficiently and effectively in world markets. دوسرا جو ایسپیکٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے کہ آج کل جو ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹیز ہے اور جو مینیجیریل پروفیشنل ایکسپرٹیز ہے دیٹس آلسو اسکیٹرڈ اینڈ وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ اراؤنڈ دا ورلڈ. آج سے 50-100 سال پہلے ان دا بگننگ آف لاسٹ سینچری یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ زیادہ تر تعلیم, زیادہ تر نالج ہیڈ کنورج ان دی ہینڈز آف فیو کنٹریز. کہ دنیا میں کچھ ممالک ایسے تھے کہ جن کے پاس مینیجریل ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی تھی اور باقی دنیا کے جو بیشتر ممالک تھے وہ ان کی منڈیاں تھیں, ان کی مارکیٹس تھیں, یا ان کی محکوم قومیں تھیں, ان کی کالونیز تھیں, اینڈ ہینس دے ور ناٹ ریئلی سوفسٹیکیٹڈ اینڈ دے ہیڈ لیس ایڈوانسڈ ٹیکنالوجیز ان دوز مارکیٹس. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو علم ہے وہ دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے, اسی طریقے سے ایکسپرٹیز دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے. پاکستان میں بھی بہت ساری ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہو رہی ہیں. ہمارے جو افراد ہیں جو پاکستانی ہیں وہ بہت سارے پروفیشنس میں دے آر ریئلی ویری کیپیبل. پاکستانی ڈاکٹرز ہیں, پاکستانی انجینئرس ہیں, پاکستانی سائنسدان ہیں, آرٹس کے شعبے میں پاکستانی ہیں, جو دنیا کے کسی بھی جدید ملک کے لوگوں کے مقابلے میں کوالیفیکیشن رکھتے ہیں, کیپیبلٹیز رکھتے ہیں. اسی طریقے سے اور ممالک میں اب چائنیز میں بہت سارے چائنا کے جو لوگ ہیں وہ بہت سارے ترقی کر رہے ہیں, پروفیشنل ایکسپرٹیز لے کے آ رہے ہیں, ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور اس طریقے سے اور ممالک ہیں. اب ٹیکنالوجی کے اوپر کنٹرول اور مینجمنٹ سوفسٹیکیشن کے اوپر کنٹرول چند قوموں کی میراث نہیں رہ گیا, بلکہ مور وائڈلی اسکیٹر اراؤنڈ دا ورلڈ. تو لہٰذا اب کسی بھی فرم کو, ایون ویسٹرن فرمز اور امریکن اور جاپنیز فرمز, دے نیڈ ٹو سکسیڈ in their technologies, in their product areas, in their industries, in world markets, then they have to forge strategic alliances with firms which are scattered around the world. دنیا کے بہت سارے ممالک میں فرمیں بہت سارے ایریاز میں کیپیبل ہیں اور مقابلے میں کیپیبل ہیں یا شاید زیادہ کیپیبل ہیں ویسٹرن فرمز کے. ساؤتھ کوریا میں دیکھ لیں, تائیوان میں دیکھ لیں, ہانگ کانگ میں دیکھ لیں, چائنا میں دیکھ لیں, سنگاپور میں دیکھ لیں, مڈل ایسٹ میں, دبئی میں دیکھ لیں. یہ بہت ساری ایمرجنگ ایریاز ہیں جن کی کہ اب لوکل فرمز جو ہیں وہ کیپیبلٹیز میں دنیا کی باقی فرموں سے اب آگے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہینس ویسٹرن فرمز آف انڈسٹریلائزڈ نیشن ہیو ٹو فورج اسٹریٹجک الائنسز ود فرمز آف دیز ایمرجنگ مارکیٹس ان آرڈر ٹو کمپیٹ افیکٹولی ان انٹرنیشنل مارکیٹس. ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو تیسرا ایسپیکٹ ہے جو اسٹریٹجک الائنسز کے بننے میں ایک انسٹرومنٹل ہے, اس شارٹنگ پروڈکٹ لائف سائیکل. اس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جس طریقے سے مارکیٹس اب ایوالو ہو رہی ہیں, سوفسٹیکیٹڈ ہو رہی ہیں, کمپیٹیٹو ہو رہی ہیں, اب نئے سے نئے پروڈکٹ, جدید سے جدید پروڈکٹ ہر ایریا میں آ رہے ہیں. موبائل فونز میں دیکھ لیں, آپ گاڑیوں میں دیکھ لیں, آپ الیکٹرانک گڈس میں دیکھ لیں, کمپیوٹرز میں دیکھ لیں, ٹیلی کمیونیکیشنز میں دیکھ لیں, ایون فیشن اپیرل میں دیکھ لیں, کھانے پینے کی پیکج چیزوں میں دیکھ لیں. ہر کیٹیگری آف پروڈکٹس میں نیو پروڈکٹس, نیو انوویشن بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں. ایون ٹافیوں میں, چاکلیٹس میں, یہ جو کرپس ہم کھاتے ہیں ان میں بھی نئی نئی چیزیں آتی ہیں. اینڈ ہینس پیپل ہیو اے ویرائٹی ٹو چوز فرام. جب نئی چیز آتی ہے, بہتر چیز آتی ہے تو لوگ اس کی طرف جاتے ہیں, تو پرانی چیز اب آبسلیٹ ہو جاتی ہے اور جلدی ہو جاتی ہے. آج کل وقت میں جیسے کہ انوویشن زیادہ آ رہی ہیں, زیادہ رفتار سے آ رہی ہیں. ہینس شارٹنگ پروڈکٹ لائف سائیکلس. جب پروڈکٹ لائف سائیکل شارٹ ہوگی تو اب فرموں کو جلدی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اپنی نئی انوویشن کو ورلڈ مارکیٹ میں بیچ لیں اور اپنی کاسٹ کو ریکور کر کے پروفٹ کما لیں, اس سے پہلے کہ کوئی اور انوویشن آ کے ان کی مارکیٹ جو ہے اس کو ختم کر دے یا کم کر دے. تو جیسے جیسے کہ پروڈکٹ لائف سائیکل شارٹن ہو رہے ہیں تقریباً ہر انڈسٹری میں, ورلڈ مارکیٹس میں, دین دا فرمز آر فیلنگ دی ارجنسی to be able to sell their new products, new technologies, new innovation rapidly to world markets, جو ممکن نہیں ہے alliances برائے بغیر. کسی ایک فرم کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک پروڈکٹ بنائے اور کوئکلی ساری دنیا میں افیکٹولی بیچنے کے قابل ہو جائے. اس کو مدد لینی پڑتی ہے دوسری فرموں کی, ریٹیلرز کی مدد لینی پڑتی ہے, دوسرے ملکوں میں امپورٹرز کی مدد لینی پڑتی ہے. تو یہ نیٹ ورک بنانے پڑتے ہیں تاکہ جلدی سے جلدی in a shorter product life cycle era the firms are able to quickly sell their products, not only to be able to recover the cost but also to be able to make handsome profits. ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک اور جو اہم چیز پچھلے 20 سالوں میں
ہوئی ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. نہ صرف کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی عام ہوتی جا رہی ہے اس کا استعمال, کہ پیپل آر لرننگ ٹو یوز انفارمیشن ٹیکنالوجی, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے نئے نئے انسٹرومینٹس, نئے نئے پیکیجز آ رہے ہیں تاکہ لوگ اس کا زیادہ استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ دی کاسٹ آف یوزنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی کم ہوتی جا رہی ہے. اب جب آسان ہو گیا ہے لوگوں کے لیے دنیا میں سمندر کے پار دوسرے ممالک میں لوگوں سے کنیکٹ ہونے میں, اور جب فرموں کے لیے سہولت ہو گئی ہے کہ وہ انفارمیشن ایکسچینج کریں, دوسری فرموں کے ساتھ دوسرے ممالک میں کنیکشن اسٹیبلش کریں چیپلی, افیکٹولی تھرو آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن, تب اب اسٹریٹجک الائنسز بنانا اور آسان ہو گیا. جیسے کہ اب دنیا قریب آ گئی ایک دوسرے کے, انڈیویجولس بھی دوسرے ممالک میں تھرو انٹرنیٹ, تھرو ای میل کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا ایکسچینج کر سکتے ہیں بڑی چیپلی, بڑی آسانی کے ساتھ, بڑی فریکوینٹلی, بڑی ریلائبلی. اسی طریقے سے فرمز بھی کر سکتی ہیں, جو کہ اسٹریٹجک الائنسز میں زیادہ بننے میں انسٹرومنٹل ہو رہا ہے. The second category of factors which is really helping strategic alliances to form can be categorized under managerial factors. آج ضرورت ہے فرمز کو کہ وہ کوئکلی ورلڈ مارکیٹس میں, جو بہت سارے ممالک ہیں ان کی مارکیٹ میں اسٹرانگلی اسٹیبلش ہوں. اب اسٹرانگلی اسٹیبلش ہونے کے لیے انہیں مارکیٹ کی نالج چاہیے, نو ہاؤ چاہیے, لنکس چاہیے, جس کے لیے کہ اس مارکیٹ کی لوکل فرم سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہو سکتا. اینڈ ہینس firms are forging strategic alliances with firms in foreign markets so that they can rapidly expand to those markets and they can strongly expand to those markets. دوسری جو چیز اہم ہے is to customize and to tailor products to the specific needs of foreign markets. اب ہم سافٹ ڈرنکس میں لے لیں, ہم ٹیکنالوجی پروڈکٹس میں لے لیں, اور چیزوں میں لے لیں, اپیرل میں لے لیں, کنزیومر گڈس میں لے لیں, کسٹمائزیشن کی ضرورت تو پڑتی ہے, پیکیجنگ میں کسٹمائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے, لیبلنگ میں کسٹمائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے جو ہم آگے اسٹڈی کریں گے, ایڈورٹائزنگ میں کسٹمائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے, اور کئی مواقع میں پروڈکٹ کے فیچرز اور ایٹریبیوٹس اور ٹیکنالوجیز میں کسٹمائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کسٹمائزیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کسٹمائزیشن کی جائے وہ ریلیونٹ ہو لوکل مارکیٹ کے, ٹارگٹ مارکیٹ کی ضروریات کے حساب سے, لوگوں کی ضروریات کے حساب سے, نیڈس کے حساب سے, اور ان پروسیسز کے حساب سے جس میں کہ وہ پروڈکٹ سروسز کو کنزیوم کرتے ہیں. اب اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس لوکل مارکیٹ کے بارے میں ڈیپلی جانا جائے, زیادہ سے زیادہ جانا جائے, اینڈ ہینس نیڈ فار فورجنگ اسٹریٹجک الائنسز ود فرمز ان فارن مارکیٹس. تیسری چیز جو مینجمنٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے وہ ایک ٹرینڈ ہے کہ آج کل چونکہ اسٹریٹجک الائنسز بن رہی ہیں, ہینس فرمز اراؤنڈ دا ورلڈ آر مور اوپن ٹو فارم سچ اسٹریٹجک الائنسز. جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں فرمیں اسٹریٹجک الائنسز بنا رہی ہیں تو ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے, ایک ٹرینڈ پیدا ہو گیا ہے, ایک ایکسپٹینس پیدا ہو گئی ہے کہ آج فرمز ان ویریس کنٹریز آر مور ایگر, مور اوپن, مور ایکٹیو اینڈ لیس ریلکٹنٹ ٹو فارم اسٹریٹجک الائنسز with firms in other countries. اور جیسے ان کے تجربات بڑھتے جا رہے ہیں, and hence firms are also becoming more trained, more experienced in forging successful strategic alliances. مینجمنٹ کے حوالے سے ایک اہم چیز کا جس کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ اب ممکن نہیں رہا کسی ایک فرم کے لیے کہ وہ خود سے ساری دنیا کے ممالک میں ڈومیننٹ پوزیشن رکھ سکے, کیونکہ دنیا میں حالات فرق ہیں, ٹیکنالوجیز بہت ساری ہیں جو کسی ایک پروڈکٹ میں آتی ہیں, پھر ڈسٹریبیوشن کی ڈیفیکلٹیز ہیں, لوکلائزیشن کی ڈیفیکلٹیز ہیں, دا لارج سائز آف ورلڈ مارکیٹس ہیں, مارکیٹس آر ویری اسکیٹرڈ, ویری ڈسپرسڈ, مارکیٹس کین بی ویری ویریڈ. تو ممکن نہیں ہے ایک فرم کے لیے کہ اگر وہ خود پہ انحصار کرے کہ وہ دنیا میں اپنی ڈومیننٹ کنٹرول کو اسٹیبلش کر سکے, اچیو کر سکے اور برقرار رکھ سکے. اور اپنی ڈومیننس کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی فرم کو ورلڈ مارکیٹس میں ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسٹرانگ اسٹریٹجک الائنسز بنائے تاکہ اپنے الائنس پارٹنرز کے ساتھ مل کے وہ ورلڈ کی مارکیٹس میں ڈومیننٹ پوزیشن کو اچیو کر سکے اور اسے سسٹین کر سکے. The third type of factors which are contributing towards growing trend in forming of strategic alliances are economic and regulatory factors. The firms, if they operate on
world scene, they can enjoy global economies of scale. اور بہت ساری انڈسٹریز میں خاص کر جو کیپٹل انٹینسو ہے, جو آپ نے اپنے فائنینس کے سبجیکٹ میں پڑھا ہوگا, کسی بھی بزنس میں اگر فکس انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے, کیپٹل انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے, تو اس میں ضروری ہو جاتا ہے فرم کے لیے کہ وہ اسکیل اکانومی اچیو کرے. پیٹرولیم ریفائننگ میں, فرٹیلائزر پروڈکشن میں, پیٹرو کیمیکل پروڈکشن میں, ایون ان پروڈکشن آف انرجی, الیکٹریسٹی, پروڈکشن آف آٹوموبائلس, production of semiconductors, huge investments is required into manufacturing plants and services, and further investment is required in distribution and brand building. So large investment is needed for such firms to operate. اور ان کے لیے اب گلوبل لیول کے اوپر آپریٹ کرنا ضروری ہے to achieve the level of scale economies that they can be profitable and that they can be competitive. اور اس قسم کی اسکیل اکانومیز ورلڈ مارکیٹ میں ہی آتی ہیں, کسی ایک مارکیٹ میں شاید اب نہ آئے. اگر بہت بڑی مارکیٹ ہو تو شاید ممکن ہے, لیکن دنیا کے بیشتر ممالک اسمال مارکیٹس اور ریلیٹیولی اسمال مارکیٹس, اینڈ ہینس فرمز نیڈ ٹو سیل ان مینی انٹرنیشنل مارکیٹس ان آرڈر ٹو اچیو دی ریکوائرڈ اسکیل اکانومیز ٹو بیکم پروفیٹیبل اینڈ کمپیٹیٹیو. فرمز آلسو نیڈ ٹو اوپن نیو مارکیٹس ان آرڈر ٹو لرن, in order to become more experienced. بہت ساری انڈسٹریز میں لرننگ کرو از اسٹیپ. آپ نے لرننگ کرو کے بارے میں پڑھا ہوگا, آپ نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں یا اکنامکس کے سبجیکٹ میں. لرننگ کرو کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک فرم جب کسی بزنس میں پڑھتی ہے یا کسی مارکیٹ میں جا کے بزنس کرنا شروع کرتی ہے تو وقت کے ساتھ وہ سیکھتی ہے, وہ لرن کرتی ہے, اور جیسے جیسے فرم لرن کرتی ہے مارکیٹ کے بارے میں, پروڈکشن کے بارے میں, so every next level of production, every next batch of production, every next marketing effort becomes more effective and more efficient because of that learning. تو جیسے جیسے فرم لرن کرتی جائے گی, اب وہ مارکیٹنگ بہتر کر سکتی ہے, زیادہ ایفیشینٹلی کر سکتی ہے, زیادہ افیکٹولی کر سکتی ہے اس لرننگ کی وجہ سے, اور اسی طریقے سے وہ زیادہ ایفیشینٹلی, زیادہ افیکٹولی پروڈکشن کر سکتی ہے اس لرننگ کی وجہ سے. اور جب لرننگ کرو اسٹیپ ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ لرننگ کے بینیفٹس اب سگنیفیکینٹ ہیں, اور وہ اتنے سگنیفیکینٹ ہیں کہ جو فرم لرننگ کرو میں آگے ہے اور اس کا وہ فائدہ اٹھاتی جا رہی ہے, یعنی لرننگ کے ساتھ ساتھ ایفیشینٹ افیکٹو ہوتی جا رہی ہے, اب نیو انٹرنٹ کے لیے اس کو کمپیٹ کرنا, اس کو کیچ اپ کرنا, اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں, کیونکہ نیو انٹرنٹس نے ابھی لرن نہیں کیا, یہ لرننگ کرو کے شروع میں ہے, نہ تو وہ اتنا ایفیشینٹ ہے نہ اتنا افیکٹو ہے ان مارکیٹنگ, ان سیلنگ اینڈ ان پروڈکشن. تو بہت سارے بزنسز میں یہ حالات ہیں کہ ورلڈ مارکیٹس میں لرننگ کرو از اسٹیپ, لہذا فرموں کو ضروری ہے کہ وہ پہلے سے لرننگ کرو میں پڑ جائیں, سیکھنا شروع کر دیں, ایکسپیرینس حاصل کرنا شروع کر دیں, تاکہ وقت کے ساتھ وہ زیادہ ایفیشینٹ افیکٹو ہو جائیں, اینڈ ہینس مور اسٹرانگر کمپیئر ٹو کمپٹیشن. اینڈ دیٹ از ڈرائیونگ اگین فرمز ٹو فورج اسٹریٹجک الائنسز سو دیٹ دے کین کوئکلی اینڈ ارلی انٹر فارن مارکیٹس. ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ بہت سارے مینوفیکچرنگ پروسیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہیوج انویسٹمنٹ ہوتی ہے, جیسے اسٹیل میکنگ ہے, آٹو مینوفیکچرنگ ہے, پیٹرولیم ریفائننگ ہے, پیٹرو کیمیکل مینوفیکچرنگ ہے, فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ہے. اس میں پلانٹس لگتے ہیں, اور کسی بھی پلانٹ کی کیپیسٹی کافی ہوتی ہے ٹو اسٹارٹ وتھ, بہت چھوٹا پلانٹ لگنا ان میں ممکن نہیں ہے. جب ریفائنری کوئی لگے گی تو بڑی ہی لگے گی, یا فرٹیلائزر مینوفیکچرنگ پلانٹ لگے گا, یا سیمنٹ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگے گا, تو ایک بڑی کیپیسٹی کا ہی لگے گا, یا بہت بڑی کیپیسٹی کا لگے گا, وہ بہت چھوٹی کیپیسٹی کا تو وائبل نہیں ہوتا آج کل. تو اب ایشو یہ ہے کہ اب بہت ساری انڈسٹریز میں جب بھی کوئی فرم کوئی پروڈکشن پروسیس لائے گی تو اس کا اسکیل ٹو اسٹارٹ وتھ بڑا ہی ہوگا, اور بہت ساری انڈسٹریز میں کبھی ایکسیس کیپیسٹیز آ جاتی ہیں. جیسے ایک وقت ایسا آیا مڈ 90s میں کہ بہت ساری ریفائنریز لگنا شروع ہو گئی, بہت ساری ریفائنریز ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں لگنا شروع ہو گئی, ساؤتھ کوریا میں لگنا شروع ہو گئی, سنگاپور میں لگی, ملیشیا میں لگی, اور ایشین ممالک میں بہت ساری ریفائنری لگی, سو مچ سو کہ اوور کیپیسٹی ہو گئی. لیکن ڈومیسٹک مارکیٹ میں اب اتنی گروتھ نہیں تھی. اب ایسے پروسیسز کو کیپیسٹی سے نیچے چلانے سے کاسٹ بڑھ جاتی ہیں آن پر یونٹ آف پروڈکشن.
تو ایفیشنسیز حاصل کرنے کے لیے, پراپر کاسٹ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پروڈکشن پروسیسز کو پوری کیپیسٹی پہ چلایا جائے. کئی ایک مینوفیکچرنگ پروسیس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے سائز کے ہی لگیں گے اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پروڈکشن کیپیسٹی پہ چلیں تاکہ ایفیشینٹلی پروڈکشن ہو. اور اگر لوکل مارکیٹ سلو ہو گئی ہیں یا ان میں گروتھ ویک ہو گئی ہے تو اب فرموں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بیچیں تھرو الائنسز. تو بہت ساری انڈسٹریز میں جیسے پیٹرو کیمیکل ہے, سیمنٹ مینوفیکچرنگ ہے, اور ایسی پروسیس انڈسٹریز ہیں کہ جس میں کہ اکثر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اوور کیپیسٹیز ہو جاتی ہیں کئی ممالک میں, کئی ریجنس میں, اوور انویسٹمنٹ کی وجہ سے, اوور آپٹیمزم کی وجہ سے. تو لہٰذا ضرورت پڑتی ہے ایسی فرموں کو تاکہ وہ دنیا کے باقی ممالک میں مارکیٹس دو دیں تھرو اسٹریٹجک الائنسز, تاکہ وہ اپنے پروڈکشن پروسیس کو فل کیپیسٹی کے اوپر ایفیشینٹلی چلا سکیں. ایک اور جو فیکٹر ریگولیٹری ہے which is contributing towards increasing strategic alliances is the regulatory requirement of local content. جیسے کئی ممالک میں کوئی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, آٹو مینوفیکچرنگ ہے یا الیکٹرانک مینوفیکچرنگ ہے یا کوئی اور مینوفیکچرنگ ہے, تو یہ ریکوائرمنٹ بھی گورنمنٹ دیتی ہے فارن انویسٹر کے لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوکل کانٹینٹ جو ہے وہ بڑھے گا. جیسے ہمارے ملک میں بھی جب فارن انویسٹرز نے آٹو مینوفیکچرنگ کے یونٹ لگائے تو انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ ایگری کیا کہ اوور سرٹن ایگریڈ پیریڈ آف ٹائم وہ لوکل کانٹینٹ کو بڑھاتے جائیں گے, یعنی کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمپوننٹس جو چاہیے ہوتے ہیں ایک کار کو اسمبل کرنے کے لیے وہ لوکلی سورس کریں گے وقت کے ساتھ. تو وہ ٹارگیٹ انہوں نے ایگری کیے. اب انہوں نے ٹارگیٹس کو ایگری کرنا ہے, اور بہت سارے گورنمنٹ جو ہیں ویسے کرتی ہیں. اگر وہ انویسٹر آتا ہے اس کو وہ لائسنس دیتی ہیں, پرمیشن دیتی ہیں اپنے ملک میں اس انڈسٹری کو لگانے کی, تو یہ بھی ان کے ساتھ ایگری کر لیتی ہیں کہ جناب آپ وقت کے ساتھ ساتھ اب جو آپ کو کمپوننٹ سورس کرنے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوکل سورس کریں تاکہ لوکل انڈسٹری ڈیولپ ہو, لوکل اکانومی ڈیولپ ہو. کیونکہ ہم نے اپنی کنزیومر مارکیٹ آپ کے لیے اوپن کی, اب ہم نے الاؤ کیا آپ کو کہ آپ گاڑیاں بنا کے, آپ الیکٹرانک پروڈکٹس بنا کے یا اور چیزیں بنا کے لوکل مارکیٹ کو بیچیں. Hence, we have allowed you access to our domestic market. But then, such firms are also required to give something in return, and that is to improve local capability in manufacturing to local sourcing of their components. بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ اسٹریٹجک فیکٹرز ہیں, جیسے firms want to access foreign markets very very quickly. اگر وہ نہیں کریں گی تو کمپٹیشن کر لے گا. اب ہو سکتا ہے کہ ایک فرم کی ابھی مینجمنٹ اتنی اسٹرینتھ نہ ہوئی ہو, اس کی آرگنائزیشن اسٹرکچر اتنا اسٹرانگ نہ ہوا ہو, اتنا بڑا, اتنا پروفیشنل نہ ہوا ہو کہ گلوبل مارکیٹس میں وہ کچھ ایکسپینڈ کر سکیں اور ایفیشینٹلی آرگنائزیشن کو وہ دوسرے ممالک میں اسٹیبلش کر سکیں اور مینج کر سکیں, کنٹرول کر سکیں. تو ایسے حالات میں دے ہیو ٹو فارم اسٹریٹجک الائنسز. آج کے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپل آر موبائل اینڈ دا ٹرینڈز ان مینی پروڈکٹ کیٹیگریز آر لیڈنگ ٹوورڈز کنورجنس. جیسے فاسٹ فوڈ میں ہے, اپیرل انڈسٹری میں ہے, الیکٹرانک انڈسٹری میں ہے, ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری میں ہے, کمپیوٹر انڈسٹری میں ہے, اور بہت ساری انڈسٹریز میں ہے. سروسز سیکٹر میں بھی ایسا ہے کہ جو پاکستان میں جو ڈیمانڈ ہے اور جس قسم کی ڈیمانڈ ہے پروڈکٹس کی اور سروسز کی, ایسی ہی ڈیمانڈ ویسٹرن ممالک میں ہی ہے, اور ایسی امریکہ میں بھی ہے, اور ایسی جاپان میں بھی ہے, اور فار ایسٹ میں بھی ہے. ہینس کنورجنس آف ورلڈ مارکیٹس, hence an opportunity to form global brands, کیونکہ کسٹمرز کے اب ٹرینڈز جو ہیں towards convergence in those industries, and global brands can bring in more efficiencies and can create more impact better than brands which are not global. تو ایسے حالات میں اسٹریٹجک الائنسز بنانا, ان کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے, ان کا فائدہ بھی بڑھ جاتا ہے. Another factor which is really helping forging strategic alliances is sharing of risk. جب اسٹریٹجک الائنس بنتا ہے, جیسے ہم نے فرینچائزنگ میں دیکھا, جیسے ہم نے لائسنسنگ میں دیکھا کہ جو فرینچائزی ہے اور جو لائسنسی ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی لا رہا ہے, اپنے فنڈس کو بھی لا رہا ہے, اپنی مینجمنٹ ایکسپرٹیز کو بھی لا رہا ہے, اور لوکل مارکیٹ کے بارے میں اپنے لنکس کو, نالج کو بھی لا رہا ہے. اور جب وہ ساری چیزیں لے کے آتا ہے تو فرینچائزر کے لیے اور لائسنسر کے لیے اب رسک کم ہو جاتا ہے ٹو ایکسپینڈ انٹو ورلڈ مارکیٹس. سو اسٹریٹجک الائنسز جو ہیں وہ گلوبل مارکیٹس میں لیس رسک ساتھ ایکسپینشن کا بھی ذریعہ بنتے ہیں, which is really very beneficial for many firms
who want to expand into international market. اور competition کا تو ہم ذکر کر ہی چکے ہیں کہ often firms need to counter competition, need to retaliate, کہ ان کے جو competitors ہیں وہ دنیا کی مارکیٹس میں expand کر رہے ہیں. لہٰذا فرمز کے لیے بھی ضروری ہے کہ ورلڈ مارکیٹس میں انٹر کریں, اور فرمز کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ان کے competitors جو ہیں اسٹرانگ اسٹریٹجک الائنسز بنا رہے ہیں, اور جو کمپنی اسٹرانگ اسٹریٹجک الائنسز ورلڈ مارکیٹس میں بنانے کے قابل ہوتی ہے وہ اسٹرانگ کمپیٹیٹر بھی بن جاتی ہے, وہ اپنی طاقت میں بھی اضافہ کر لیتی ہے, کیونکہ وہ اس کی طاقت اب بڑھ چکی ہے. نہ صرف اس کی اپنی کمپیٹیٹو اسٹرینتھ ہے, ٹیکنالوجیکل اسٹرینتھ ہے, ریسورس اسٹرینتھ ہے, مینیجیریل اسٹرینتھ ہے, بلکہ جن کے ساتھ اس نے الائنسز بنائی ہیں, اور وہ اگر سکسیسفل الائنسز ہیں تو وہ جو الائنسز ساتھ ہیں ان کی بھی مینجمنٹ اسٹرینتھ, ریسورس اسٹرینتھ, ٹیکنالوجی اسٹرینتھ, مارکیٹ اسٹرینتھ شامل ہو جاتی ہے. اب ایک فرم کے لیے کسی اسٹرانگ الائنس کے ساتھ کمپیٹ کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, تو لہٰذا ضروری ہے کہ وہ بھی الائنس بنائے تاکہ وہ اپنی ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹیز کو اسٹرینتھن اور کر سکیں, الائنس کے ذریعے اپنی ریسورس اسٹرینتھ کو اسٹرینتھن کر سکیں, اور اپنے رسک کو کم کر سکیں, اپنی مینجمنٹ اسٹرینتھ کو بھی انہانس کر سکیں الائنس کے ذریعے. تو اب فرموں کے لیے کمپیٹیٹو رہنے کے لیے, کمپٹیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ الائنسز بنائیں. تو اب تو جو ہم نے ڈسکشن کی آج کے لیکچر میں, ان میں ہم نے بہت سارے ایسپیکٹس دیکھے کہ جو کہ بینیفیشل ہیں, جو کہ سپورٹ کرتے ہیں الائنسز کے بنانے کو. جیسے ایک فرم کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں انٹر کرے الائنسز کے ذریعے. اگر وہ الائنسز نہیں بناتی اور خود اپنی طاقت کے اوپر, اپنے ریسورسز کے اوپر, اپنی نالج کے اوپر, اپنی آرگنائزیشن اسٹرکچر کے اوپر بیس کر کے انٹرنیشنل مارکیٹس میں, ورلڈ مارکیٹس میں ایکسپینڈ کرنے جاتی ہے, اس کے لیے رسک بھی زیادہ ہوگا, اس کے لیے اب ریسورس کی کنسٹرینٹ بھی زیادہ سیویئر ہو جائیں گے, اور لہذا اس کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا, زیادہ سلو ہو جائے گا, زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا ورلڈ مارکیٹس میں ایکسپینڈ کرنا. اور الائنسز کے ذریعے اب یہ آسان ہو جاتا ہے. سو الائنسز ہیلپ ا فرم ٹو ایزیلی ایکسپینڈ ٹو انٹرنیشنل مارکیٹس. دوسری جو اہم چیز ہوتی ہے کہ رسک شیئر ہو جاتا ہے. اب جیسے جیسے ریسورسز لگیں گے, اور ریسورسز لگتے ہیں ایسے حالات میں کہ جس میں کہ نالج کم ہے, جیسے ایک فرم انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسپینڈ کے لیے جا رہی ہے تو اس کی مارکیٹ کے بارے میں نالج کم ہے, دیر از لاٹ آف انسرٹنٹی. تو جیسے ریسورس کی کمٹمنٹ بڑھ گئی, کہ اس کی انویسٹمنٹ بڑھ گئی, اور جس ایریا میں, جس مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے اس کے بارے میں اس کی نالج ابھی اتنی کلیئر نہیں ہے, اس میں انسرٹنٹیز ہیں, لاٹ آف تھنگز آر ان نون, تو وہ رسک بڑھ گیا فرم کے لیے, کیونکہ رسک از ڈیپینڈنٹ آن یور ایکسپوجر, کہ کتنی انویسٹمنٹ از ڈن ان واٹ لیول آف انسرٹنٹی. سو جب الائنسز بنتے ہیں تو ریسورسز بھی شیئر ہو جاتے ہیں اور انسرٹنٹیز بھی کم ہو جاتی ہیں, سو رسک بھی شیئر ہو جاتا ہے. اینڈ فرمز کین ایکسپینڈ انٹو ورلڈ مارکیٹس کوئکلی ود لیس رسک, جو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. تیسری جو چیز ہم نے دیکھی شیئرڈ نالج اینڈ ایکسپرٹیز, کہ بار بار ہم کہتے آئے ہیں اور بار بار یہ چیز ریزونیٹ کرتی ہے کہ اب کسی ایک فرم کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی ایک پروڈکٹ کے حوالے سے, خواہ وہ کتنی سمپل کیوں نہ ہو, کسی ایک بزنس کے حوالے سے وہ سارے ایسپیکٹس کو, ساری ٹیکنالوجیز کو, ساری اسکلس کو ماسٹر کر لے. ممکن نہیں. اگر وہ ماسٹر نہیں کر سکتا اور اس کے مقابلے کی جو فرم ہے اس نے اسٹریٹجک الائنسز بنائی اور الائنسز کے ذریعے اس نے ہر ایریا میں ماسٹر کر لیا, تو اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. لہذا آج کل کے دور میں ان مور سوفسٹیکیٹڈ انوائرمنٹ, ان لارجر بزنس انوائرمنٹ, ان اے مور کمپلیکس بزنس انوائرمنٹ, اٹ از ناٹ پاسبل فار اے فرم ٹو ماسٹر all aspects or all critical aspects of success in an industry without forging strategic alliances. اور آخری جو بڑا بینیفٹ آتا ہے کہ کسی بھی فرم کی اپنی کمپیٹیونیس بڑھ جاتی ہے اسٹریٹجک الائنسز بنانے سے, اس کی سائنرجیز بڑھ جاتی ہیں, اس کی کمپیٹیو ایڈوانٹیج بڑھ جاتی. جب اچھی اسٹریٹجک الائنسز بن گئی تو جہاں پہ ایک الائنس بڑا طاقتور ہوتا ہے تو الائنس کا ہر ممبر بھی تو طاقتور ہو جاتا ہے, کیونکہ الائنس بیسیکلی تو فرموں کا الائنس ہے نا. اور اگر الائنس اوور آل اپنی کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کو اسٹرینتھن کر دیتا ہے, اپنی کمپیٹیونیس کو اسٹرینتھن کر دیتا ہے, اپنی کیپیبلٹیز کو اسٹرینتھن کر دیتا ہے, اپنے رسک کو کم کر دیتا ہے, اپنی نالج بیس کو بڑھا لیتا ہے, اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھا لیتا ہے, تو لہذا اس الائنسز میں جتنی فرمز ہیں وہ بھی اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھا دیتی ہیں. اکثر آج کل ہم الائنسز کا ذکر سنتے ہیں ایئر لائن انڈسٹری میں,
کہ جو ڈفرینٹ کیریئرز ہیں وہ الائنسز بنا رہے ہیں جس کے ذریعے وہ شیئر کرتے ہیں انفارمیشن کو. پیسنجر جو ہیں وہ ایک پلین سے ایئر لائن سے دوسرے ایئر لائن میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. اینڈ ہینس ایئر لائنس ہیو بیٹر کنیکٹیوٹی ٹو میجر سٹیز اراؤنڈ دا ورلڈ, cheaper connectivity, more efficient connectivity, better timing in terms of connectivity, اور وہ پیسنجرز کے لیے بینیفٹ ہے. اور جو اب الائنسز بن جاتی ہیں تو اب وہ الائنسز جو ہیں وہ پیسنجرز کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہیں اور پیسنجر اس سے زیادہ جانے شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا آج کل ایئر لائن انڈسٹری میں الائنس از کمپیٹنگ ود الائنس. کسی ایک ایئر لائن کے لیے تو ممکن نہیں ہے وہ کسی الائنس کا مقابلہ کر سکے, کیونکہ جب الائنس آتی ہے تو ہر جو ایئر لائن ہے, جو الائنس کا ممبر ہے, وہ اپنی اسٹرینتھ کو, اپنی کیپیبلٹیز کو, خاص کر کے جو وہ کمپلیمنٹری ہوں ایک دوسرے کے ساتھ, تو ایک دوسرے میں اضافہ کریں ٹوگیدر. جیسے ہم کہتے ہیں ایک ہے اور 1 جمع 1 2 نہیں بلکہ 11 ہو جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹوگیدر دیز ٹو آر فار مور دین دیئر سم. الائنسز میں یہ کچھ ہوتا ہے. تو الائنسز بنانا بہت ضروری ہے, بیکاز فرمز کین اچیو سائنرجیز and firm can achieve competitive advantages in a much better way. اب alliances کا ہم ذکر کرتے ہیں تو alliances can be comprehensive alliances. comprehensive alliances میں بزنس کے ہر ایسپیکٹس کے بارے میں alliance بنائی جاتی ہے. جیسے کسی ایک بزنس کے لیے بہت ساری پرائمری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, پروڈکشن بھی ہے, مارکیٹنگ بھی ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ہے, پروکیورمنٹ بھی ہے, ویئر ہاؤسنگ, لاجسٹکس بھی ہے, اور کئی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں ڈیپینڈنگ آن دا نیچر آف بزنس. سو کمپریہنسو الائنسز میں جو الائنس پارٹنرز ہوتے ہیں وہ ان ساری ایکٹیویٹیز میں کوآپریٹ کرتے ہیں, ساری ایکٹیویٹیز میں جو ان کی الائنسز ہوتی ہیں. الائنسز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کمپریہنسو نہ بھی ہوں, کسی ایک فنکشنل ایریا میں ہو سکتی ہیں, جیسے کہ پروڈکشن الائنسز ہو سکتی ہیں. کئی فرم جو آپس میں مارکیٹنگ وغیرہ میں نہیں الائنس کرتی, صرف پروڈکشن میں کرتی ہیں کہ پروڈکشن فیسلٹیز ایک دوسرے کی شیئر کر لیتی ہیں, سب کانٹریکٹ کر لیتی ہیں, یا پروڈکشن میں ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتی ہیں. فرمز آلسو فارم مارکیٹنگ الائنسز کہ پروڈکشن ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے, لیکن ان سیلنگ اینڈ مارکیٹنگ پروڈکٹس دے فارم الائنسز. اور اٹ کین بی فائنینشیل الائنسز, خاص کر فائنینشیل انڈسٹری میں, جیسے سنڈیکیٹڈ لون ہے, بڑی وینچر فنڈنگ ہے, اس میں firms and banks and financial institution and various organization come together. ایک بڑا فنڈ کرنا ہے کسی پروجیکٹ کو, یا بڑی کمپلیکس فنڈنگ ہے, تو کئی ایک انسٹیٹیوشن, کئی ایک آرگنائزیشن مل کے اس کی کرتی ہیں, تاکہ رسک بھی شیئر ہو جائے اور ایکسپرٹیز بھی ایک دوسرے کی لے کے آ جائیں. تو فائنینشیل انالیسس ہو سکتی ہیں. بہت ساری فرموں نے R&D کی الائنسز بنائی ہیں, اور R&D کی الائنسز اس حد تک بڑھ چکی ہوئی ہیں کہ کمپیٹیٹرز نے بھی ادھر کوآپریٹ کرنا شروع کر دیا, کہ ایون کمپیٹیٹرز ہیو اسٹارٹیڈ ٹو ریئلائز کہ دے نیڈ ٹو ہیلپ ایچ ادر, اینڈ اف دے ڈونٹ ڈو دیٹ نیدر آف دا فرم کین بی سکسیسفل. سو جتنے ٹیکنالوجی ایریاز ہیں, IT میں, کمپیوٹر میں, الیکٹرانکس میں, ایون ان آٹو مینوفیکچرنگ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرموں نے اپنے کمپیٹنگ فرمز کے ساتھ الائنسز بنائی ہوئی ہیں ریسرچ کی اور ڈیولپمنٹ کی, کیونکہ آج کا ریسرچ اور ڈیولپمنٹ از ویری کمپلیکس, از ویری ایکسپینسو, بٹ از ویری کریٹیکل فار سکسیس. If firms are unable to bring in new successful innovative products frequently to markets, then they will start to lose their market share. اور انوویشنس کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے اور بہت کریٹیکل ہے, خاص کر جبکہ پروڈکٹ لائف سائیکل جو ہیں وہ شارٹن ہوتے جا رہے ہیں. لہذا فرموں نے دے آر لیونگ نتھنگ ٹو چانس وین اٹ کمس ٹو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, کہ اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ انوویشن کی اسٹریم کو اور اسٹرینتھ کو برقرار رکھا جائے سکسیس کے لیے, کہ ایون کمپیٹیٹرز آر فورس ٹو فورج اسٹریٹجک الائنسز ود دیئر کمپیٹیٹر. اور جیسے ہم ذکر کرتے رہے کہ کوئی بھی تعلق بنے, خواہ وہ ایک گھر میں ایک ازواجی تعلق بنتا ہے یا فرموں کا آپس میں کوئی الائنس بنتا ہے, اور اس میں کانفلکٹ تو آ سکتا ہے, اس میں ایشوز بھی آ سکتے ہیں. ایوری ٹائپ آف ریلیشن شپ ہیز اے چانس آف گیٹنگ بیڈ, گیٹنگ ساور. تو اب تک تو ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹجک الائنسز میں اچھی باتوں کی, سکسیس کی, ایڈوانٹیجز کی,
پروگرس کی, لیکن ہمیں محتاط بھی ہونا پڑتا ہے, کیونکہ اسٹریٹجک الائنسز مین 2 or more firms are coming together and forging a relationship. اب ریلیشن شپ میں اپرچونیٹیز ہیں, اینڈ شیئرنگ آف اپرچونیٹی ہے, شیئرنگ آف انفارمیشن ہے, شیئرنگ آف نالج ہے, اور پھر ریلیشن شپ میں کمپیٹیبلٹی کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے, پسند ناپسند ہوتی ہے. جیسے ازواجی تعلق میں ایک مرد اور خاتون جب آتے ہیں تو امید کے ساتھ آتے ہیں کہ جناب ہمارا تعلق ٹھیک رہے گا, لیکن اوور دا ٹائم دے may start to feel that people are different. Not that they are bad, but just that they are different. And hence can undermine the relationship. اسی طریقے کے ساتھ کسی بھی اسٹریٹجک الائنسز میں, کمرشل ورلڈ میں, there are always chances that those strategic alliances may go sour. لہذا ضروری ہے کہ ہم اس حوالے سے بھی کچھ ڈسکس کر لیں. The risks of going strategic alliances bad can be very costly, and firms really need to focus and to learn and to train themselves to identify good strategic partners, good alliance partners, and they must also have to work strongly in order to ensure that once the strategic alliances are forged, they remain successful. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر اسٹریٹجک الائنسز جو اتنا ضروری ہے سکسیس کے لیے, اگر وہ ناکام رہے گی تو نہ صرف کہ اسٹریٹجک الائنس کے ٹوٹنے کا دکھ اور تکلیف اور غم اور نقصان جو ہوگا, فرم کی مارکیٹ میں پوزیشن بھی خراب ہو جائے گی. اور جس فرم کی اسٹریٹجک الائنسز اکثر ٹوٹ جاتی ہیں تو باقی جو نئے الائنس بنانے والے محتاط بھی ہو جائیں گے کہ جناب یہ سم تھنگ رانگ, یہ فرم جو ہے اسٹریٹجک الائنسز تو جس سے بھی بناتی ہے اسے ٹوٹ جاتی ہیں, اینڈ ریپوٹیشن ان مارکیٹ میں بھی انڈرمائن. تو لہٰذا فرموں کو محتاط ہونا پڑتا ہے کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ اسٹریٹجک الائنسز کی خرابی کا باعث بنتے ہیں, تاکہ ان کو اوائڈ کیا جا سکے, تاکہ فرم جو بھی اسٹریٹجک الائنس بنائے وہ بینیفیشل ہو اور وہ سسٹینیبل ہو, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے سکسیس کے لیے. اگر اسٹریٹجک الائنسز جو ہیں وہ ویک بنتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں, پھر تو نقصان ہوگا اور نقصان بھی زیادہ ہوگا. ایک بڑی وجہ جو ہے اسٹریٹجک الائنسز کی خرابی کا باعث بنتی ہے وہ انکمپیٹیبلٹی آف پارٹنرز ہے. جیسے ایک مرد اور خاتون ازواجی تعلق میں بنتے ہیں, ان کی بھی انکمپیٹیبلٹی ہو تو دیٹ کین بی اے اسٹرانگ ریزن فار دیئر ریلیشن شپ ٹو گو ساور. اسی طرح جو فرمیں ہیں ان کی انکمپیٹیبلٹی, اگر ان کی اسٹریٹجک انکمپیٹیبلٹی ہو, کسی کے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز فرق ہو. اب اسٹریٹجک الائنس جب بنتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اسٹریٹجک وے آف ورکنگ, اسٹریٹجک آبجیکٹیوز بھی سیم ہو, تاکہ وہ اپنی انرجیز کو صحیح سمت میں اور ایک ہی سمت میں فوکس کر سکیں. اگر فرموں کی اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں ان میں فرق ہے تو یہ اب دشواری ہو جائے گی. جو فرمز اپنا ایفرٹ کریں گی ایز اسٹریٹجک الائنس پارٹنرز, وہ ایفرٹ اب ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھ سکتے. انکمپیٹیبلٹی آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی بھی ہو سکتی ہے, آرگنائزیشنل کلچر کی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ الائنس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ایک آرگنائزیشن کے, انہوں نے انٹریکٹ کرنا ہے, کوآپریٹ کرنا ہے لوگوں سے دوسری آرگنائزیشن. اور جب لوگوں نے انٹریکٹ کرنا ہے تو ان کی اپنی طبیعت, اپنے مزاج, آرگنائزیشن کا اپنا کلچر بھی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. سو انکمپیٹیبلٹی جو ہے وہ کلچرل انکمپیٹیبلٹی بھی ہوئی ہے, ٹیکنالوجیکل انکمپیٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ادارے میں, ایک آرگنائزیشن میں لوگ ایک قسم کی ٹیکنالوجی کو ایک اپنے طریقے سے سمجھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے جو دوسری آرگنائزیشن کے لوگ ہوں وہ اس ٹیکنالوجی کو نہ سمجھ پاتے ہوں اس طریقے کے ساتھ, اور جب واپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان میں اختلافات ہو سکتے ہیں. سو جو انکمپیٹیبلٹی ہے اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, اور کسی کی سے بھی جب انکمپیٹیبلٹی ہے اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں دو آرگنائزیشن کے, جب وہ ایفرٹ کرتے ہیں, ایک جوائنٹ ایفرٹ کرتے ہیں, تو وہ ایفرٹ جو ہے وہ ایفیشینٹ نہیں ہوتا, افیکٹو نہیں ہوتا, وہ آپس میں پورا تعاون بن نہیں پاتا, اور الائنس جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ اکثر ٹربل کا باعث بنتی ہے کچھ عرصے کے بعد, وہ ہوتی ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن. اسٹریٹجک الائنس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے کام کریں اور نیو ہائٹس کی طرف جائیں, نیو کمپلیکسٹیز کو ہم اوور کم کریں, نئی ٹیکنالوجیز کو ڈسکور کریں, نئی مارکیٹس کو ایکسیس کریں. لہٰذا جب یہ نئے تجربات آتے ہیں, نئی لرننگ آتی ہے, تو نئی انفارمیشن آتی ہے, اور اٹ از دس انفارمیشن
which becomes a resource base for future success. تو لہٰذا اب دونوں فرموں کی یا پارٹنرز کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو زیادہ حاصل کر لیں اور کسی اور کے پاس کم جائے, کیونکہ اسی انفارمیشن پہ, اسی نالج پہ, اسی نو ہاؤ پہ جو آپ یہ اکٹھے لرن کر رہے ہیں, فیوچر سکسیس ڈیپینڈنٹ ہے. So hence disagreement on sharing information becomes a major reason for strategic alliances to go sour. Distribution of earnings, اگر کوئی ایک پروفٹ موٹیو کے ساتھ strategic alliance ہوا اور ارننگز ہونی شروع ہو گئی تو اس میں بھی اختلافات آ سکتے ہیں فیوچر میں کہ آپ جناب ارننگز ہوئی ہیں, اسٹرانگ پروفٹ آیا, اب کس کا کتنا حصہ ہے, کہ کسی کتنی اہمیت تھی اس حساب سے حصہ ہوگا. اگر اس کا صحیح طریقے سے پہلے جو الائنس بنتے وقت آپس میں ڈیسیژن نہیں ہوا, اتفاق نہیں ہوا, تو اس میں بھی تعلق خراب ہو سکتا ہے. پوٹینشیل لاس آف اٹانومی, جب الائنس کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن ہیو ٹو شیئر پروپرائٹری نالج ود ایچ ادر ان مینی انسٹینسز, اور جب آپ نے پروپرائٹری نالج کو شیئر کیا, جب الائنس بنا لی تو اب تو ایک پارٹنر بن گئے, تو لہٰذا there will be some aspects of loss of autonomy over brands, over technologies, over organization, جس سے بھی تعلقات کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں. ایک چیز جو بڑی اہم الائنسز کے حوالے سے is the changing circumstances, کیونکہ الائنس بنی ایک وقت میں, ایک سرکمسٹانس میں, ایک وہ حالات تھے مارکیٹ کی, کوئی سچویشن تھی جس کی وجہ سے وہ الائنس بنی. اب وہ حالات بدل گئے, اب میں بھی الائنس کی اب ضرورت نہیں ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چینجنگ سرکمسٹانسز جو ہیں وہ بھی الائنسز کی خرابی کا باعث بنتے ہیں. تو لہٰذا الائنسز کی سکسیس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پارٹنر اسپیک دا سیم بزنس لینگویج, دے شیئر دا سیم کامن لاجک, same strategic logic, and they can communicate with each other freely, efficiently and effectively. اور کلچر کے حوالے سے بڑا اہم ہے کہ آرگنائزیشن کا ایک اپنا کارپوریٹ کلچر ہوتا ہے. اگر اسٹریٹجک الائنس اکراس نیشنز بنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں, تو ایک انڈسٹری کا بھی کلچر ہوتا ہے اور ایک نیشنل کلچر بھی ہوتا ہے. اب کسی بھی کلچر میں انکمپیٹیبلٹی ہو جائے تو پرابلم آ جاتی ہے. سو اچھی اسٹریٹجک الائنس بنانے کے لیے نہ صرف دوسری آرگنائزیشن کا کلچر دیکھنا چاہیے, بلکہ اس کی ملک میں اس انڈسٹری کا کلچر دیکھنا چاہیے اور اس نیشن میں لوگوں کا کلچر بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ اس سے بھی کمپیٹیبلٹی میں فرق آ سکتا ہے. بڑا ضروری ہے کہ جب پارٹنرز جو ہیں وہ اکٹھے آئیں تو وہ دیکھ لیں کہ جو پوٹینشیل پارٹنرز ان کے بزنس آبجیکٹیوز کیا ہیں, ان میں کانگروٹی ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آبجیکٹیوز میں کانگروٹی نہیں ہے تو دین پارٹنرز ول ناٹ بی فوکسنگ دیئر انرجیز ٹورڈز کامن گولز اینڈ کامن آبجیکٹیوز. اور اس حوالے سے ان کی کمپیٹیٹو اپروچز بھی ایک جیسی ہونی چاہیے, کیونکہ کمپیٹیٹو اپروچز جو ہیں وہ الائن کریں گی ایفرٹ کو. اگر کمپیٹیٹو اپروچز ایک جیسی نہیں ہیں then efforts cannot be aligned. In efforts cannot be aligned, strategic alliance may go sour. اور اس حوالے سے there have to be similarity of management approaches, کہ مینجمنٹ جو ہے وہ بزنس کے حوالے سے کیا اپروچ رکھتی ہے, اور اپروچ میں بھی سملیرٹی ہونا ضروری ہے, کیونکہ دو مینجمنٹس نے اکٹھے ہو کے کام کرنا ہے. اگر اس میں سملیرٹی نہیں ہے تو پرابلمس آنا شروع ہوں گے. تو ویورز, آج کے لیکچر میں ہم نے ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کیا, اسٹریٹجک الائنسز کے. اور آج کے وقت میں جب فرمز انٹرنیشنلائز کرنا ہے, ان کے لیے اچھی اسٹریٹجک الائنسز بنانا کروشل ہے, اور اس کے لیے فرمز کو اسپیشل تیاری کرنی پڑتی ہے. اچھے پارٹنرز جو کہ ریلیونٹ ہو, کمپیٹیبل ہو, چننے پڑتے ہیں. ان کے ساتھ اچھی اسٹریٹجک الائنسز بنانا ضروری ہے فار سکسیس ان انٹرنیشنل مارکیٹس. تھینک یو فار بینگ ود اس ٹوڈے. اللہ حافظ.